बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी आंखों से या आपकी कानों ने ये बात सुनी होगी कि दानिया शाह पर अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। ये फ़र्द जुर्म होता क्या है? ये बारहा आपने सुना होगा, मुख्तलिफ़ मुकदमात में आपने सुना होगा कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा कि ये फ़र्द जुर्म होता क्या है। उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं इस मुद्दे की जानिब कि फ़र्द जुर्म होता क्या है। तो नाज़रीन, फ़र्द जुर्म वो मुकदमे का वो पहलू होता है जिसके बाद बाकायदगी से ट्रायल शुरू होता है। यानी उससे पहले आप यूँ समझ लीजिए कि बस एक इल्ज़ाम है और ज़मानत फ़लानी चीज़ ये चीज़ दोनों अतराफ़ की तरफ से ज़ोर लगाया जाता है किसी न किसी तरह। ये मुलज़िम जो गिरफ़्तार है उसको ज़मानत पर बाहर लाया जाए या जो अदम गिरफ़्तार हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन तमाम तर बुनियादी तफ्तीश के बाद मिसाल के तौर पर एक जुर्म हुआ, जैसे कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल करने से मुतल्लिक ये केस है FIA के पास। तो ये जुर्म हुआ, इसका किसी ने इसकी शिकायत की, जैसे कि दुआ आमिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की बेटी ने FIA में इसकी शिकायत की कि मेरे वालिद की नाज़ेबा वीडियोज़ वायरल की गई और उस वीडियो या वीडियोज़ की वजह से मेरे वालिद साहब की मौत वाक़ई हुई। मेरा कहना यह है कि इस सारे मामले में फ़लाँ शख्स मुलव्विस है, दानिया शाह मुलव्विस हैं या फ़लाँ मुलव्विस हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो FIA वो दरख्वास्त लेती है और अपनी बुनियादी कार्रवाई का आगाज़ करती है। जिन अफराद पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें इकट्ठी करती हैं और उनको शामिल तफ्तीश कर देती हैं। ये तमाम तर चीज़ें ये ऐसी होती हैं कि इस दौरान अगर किसी को पता चल जाए कि मेरे ख़िलाफ़ FIR कटी है तो वो अदालत से रुजू करता है ज़मानत के लिए। ज़मानत मिल जाती है या मिलने के बाद रिजेक्ट भी हो जाती है। अब ये तमाम तर जो प्रोसेस होता है फ़र्द जुर्म से पहले का, ये जो मुतल्लिका महकमा होता है जो तफ्तीश कर रहा होता है वो उसके हाथ में तब तक होता है, वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करता है। तमाम तर चीज़ें कलेक्ट करने के बाद वो एक चालान मुरतब करता है। चालान वो अदालत में पेश करता है। उस चालान में वजाहत की होती है कि ये क्या मुकदमा था, किसकी शिकायत थी, कब दर्ज हुआ और इस मुकदमे में कौन कौन से गवाहों से हमने तफ्तीश की है, कौन कौन गवाहों की फ़हरिस्त में शामिल हैं, कौन कौन मुलज़िमों की फ़हरिस्त में शामिल हैं। तो चालान पेश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फ़र्द जुर्म का होता है। फ़र्द जुर्म क्या है, जो हमारा असल मुद्दा है। फ़र्द जुर्म ये चीज़ है कि जैसे कि आज जो समाअत हुई दानिया शाह पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, इसका मैं आपको अहवाल सुनाता हूँ तो आपको ठीक तरीके से समझ आएगा। एक मुलज़िम को पेश किया जाता है। फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो उस वक्त मुलज़िम का होना ज़रूरी है। दानिया शाह को जेल से अदालत लाया गया, कमरा अदालत पहुंचाया गया। उनके वकील जो है उन्होंने अदालत से कहा कि आज फ़र्द जुर्म आयद होना है। तो अदालत ने कहा कि मुलज़िम कहाँ है। दानिया शाह को आगे पहुंचाया गया। अमूमन ये कटहरे में मुलज़िम को खड़ा किया जाता है, लेकिन क्योंकि कंजस्टेड होता है बहुत सिटी कोर्ट और उसमें कुछ अदालतें बहुत छोटी होती हैं तो बहुत सी अदालतों में कटहरा नहीं होता, तो मुलज़िम को आगे पेश किया जाता है। अदालत ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो दानिया ने कहा मेरा नाम दानिया शाह है। तो पूछा गया कि आपके वालिद का क्या नाम है, तो उन्होंने अपने वालिद का नाम बताया। फिर अदालत ने उसके बाद कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया और कहा कि आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि आपने मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियोज़ बनाई और शेयर की। तो दानिया का जवाब था कि ये सब बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, मैं दरअसल पोस्टमार्टम कराना चाहती थी जिसका रिएक्शन ये आया कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा सवाल ये किया गया अदालत की जानिब से कि आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने बिना पूछे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो बनाई। इस पर भी दानिया शाह ने नफ़ी में जवाब दिया, कहा कि ये सब बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात हैं। लिहाजा इस सूरत हाल को बताने का मकसद ये था कि FIA ने जो इल्ज़ामात लगाए दानिया शाह पर, दानिया शाह ने उन इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि अदालत
FIA کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے FIA کو حکم دیتی ہے کہ آئندہ سماعت پر آپ اس کیس سے جڑے جتنے بھی گواہان ہیں ان کو عدالت میں پیش کریں، اور ہر پیشی پر عدالت اگر کیس میں ایویڈنس مانگتی ہے ایویڈنس پیش کیا جائے، اگر عدالت گواہوں کو طلب کرتی ہے تو گواہوں کو پیش کیا جائے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ 90% مقدمات میں لوگ صحت جرم سے انکار کرتے ہیں، یعنی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ تو ماننے سے انکار کا تو یہ پروسیس ہوتا ہے کہ گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے یا پھر نوٹس کر دیے جاتے ہیں متعلقہ جو تفتیشی محکمہ ہے، FIA اس کیس میں ہے، ظاہر سی بات ہے FIA کو کیا ہوگا، لیکن دیگر بھی کرائمز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے تھانے ہوتے ہیں، اس کے الگ تفتیشی افسران ہوتے ہیں، نیب کے الگ ہوتے ہیں، ہر محکمے کے الگ الگ تفتیشی افسران، تو ان کو نوٹس کیا جاتا ہے کہ اس کیس سے جڑے جتنے بھی آپ کے پاس گواہ ہیں، ایویڈنس ہیں، ان کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ بصورت دیگر مثال کے طور پر ایک ملزم پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے اور ملزم کہہ رہے ہیں جی بالکل یہ درست ہے، میں نے ہی ایسا کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملزم نے اقرار کیا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے جس کا مجھ پر الزام ہے، تو مقدمہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ الزام جو لگایا گیا ہے کسی محکمے نے، کسی شخص نے، اس کو قبول کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا تو اس کو مزید مقدمہ آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت اس ملزم کو کچھ رعایت دے دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کیس میں اگر 5 سال سزا ہے، 5 سال قید کی سزا ہے، تو اگر کوئی اسی وقت اس جرم کو مان لے کہ میں نے یہ کیا ہے، تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت اس 5 سال کو کم کر کے 2.5، 3 یا 4 سال میں تبدیل کر دیتی ہے، تو یہ اس کو ایک فیور چلا جاتا ہے۔ ماننے کی صورت، نہ ماننے کی صورت میں وہی پروسیس ہوتا ہے، گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے، ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے، تمام تر چیزیں ثابت کرنا پڑتی ہیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس کیس میں بھی اب یہی ہوگا۔ اس کیس میں کیونکہ دانیہ نے ماننے سے انکار کر دیا، اب FIA کے پاس جتنا بھی ایویڈنس ہے اور FIA اس بات میں کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس بہت ہے، ہم دانیہ کو سزا دے کر رہیں گے، تو وہ جو ایویڈنس جس کا FIA بار بار تذکرہ کرتی ہے، جس بنیاد پر دانیہ کی ضمانت بار بار ریجیکٹ ہوئی ہے، اس ایویڈنس کو عدالت کے روبرو رکھا جائے گا، اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اس پر وکیل صفائی، وکیل ملزم جو ہے وہ جرا کریں گے، اس پر وہ نکتہ چینی کریں گے، اس میں نقائص نکال کر عدالت کے روبرو اس کے دلائل دیے جائیں گے۔ تو ایک لینتھی پروسیس ہے اس تمام تر چیزوں کو ثابت کرنا، کیونکہ یہ FIA کا کیس ہے، یہ کرائم الیکٹرانک کرائم ہے، اس میں ویڈیو بنی، ویڈیو وائرل کی گئی، انٹرویوز دیے گئے، تو اس کو تفتیش کرنا اور اس کو ثابت کرنا، اس کا پروسیس بالکل مختلف ہوگا۔ تو یہ تھا فرد جرم عائد ہونا، صحت جرم سے انکار کرنا اور اس کے بعد کا پروسیس۔ اصل معنوں میں اگر کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ مقدمے کا اصل آغاز فرد جرم عائد ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مختلف مقدمات ہیں، ظہیر کیس زیر سماعت ہے، اس طرح کی بہت سے مقدمات ہیں جس میں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو بوجھ ہوگا وہ شعبہ تفتیش پر ہوگا، سرکاری وکلاء پر ہوگا، جو چیزیں وہ عدالت میں لا کر بیانات دیتے رہے کہ ضمانت رد کی جائے، ہم اس ملزم کے خلاف یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، ہم نے بہت اہم چیز اپنے ہاتھ میں رکھ دی ہے، ہمارے ہاتھ میں بہت اہم معلومات لگی ہیں، تو اس کی ضمانت ریجیکٹ کی جائے، اس کو جیل بھیجا جائے۔ عدالت کبھی جیل بھیج دیتی ہے، کبھی تفتیشی افسران کی استدعا ریجیکٹ کر دیتی ہے، کبھی ریمانڈ، تو مختلف پہلو ہیں، لیکن وہ جو الزامات لگے ہوتے ہیں ان کو پھر ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے عدالتی نظام ایسا ہے کہ الزامات اگر لگائے گئے تو اس کے بعد اگر ثابت ہوئے تو ٹھیک ہے، سزا ہو جاتی ہے، اور اگر ثابت نہ ہوئے تو مقدمہ ختم کر دیا جاتا ہے، بری کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی ترمیم ہونی چاہیے۔ ترمیم کیا ہونی چاہیے؟ اگر لگائے گئے الزامات بے بنیاد ثابت ہو جاتے ہیں اور اس میں ایک ملزم بری ہو کر باعزت شہری بن جاتا ہے، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ جس نے الزامات لگائے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے، یا کہیں پر اگر عدالت اپنے فیصلے میں قرار دے کہ شعبہ تفتیش کی جانب سے کچھ شواہد یا گواہوں کی صحیح طرح سے تیاری نہیں کی گئی اور بیانات صحیح قلمبند نہیں ہوئے، کہیں نہ کہیں غفلت برتی گئی ہے، تو اس شعبہ تفتیش کو
تحقیق کی جائے اس کو شامل تفتیش کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا یہاں نہیں ہوتا یہ ہے کہ صحت جرم سے انکار کے بعد گواہوں کو طلب کیا جائے گا، ان گواہوں کے بیانات ہوں گے، ایویڈنس پیش کیا جائے گا اور کرتے کرتے بالآخر ایک دن اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ انتظار کرتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سارا دن فرد جرم عائد ہو گئی، یہ چیز اسکرینز پر چلتی رہی، سوشل میڈیا پر چلتی رہی، لیکن بہت سے لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ فرد جرم بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے۔ تو یہ معلومات آپ تک رکھنا مقصد تھا۔ بنیادی طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم آپ تک معلومات تو پہنچاتے ہیں، لیکن آپ کو ایجوکیٹ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے۔ جو معلومات ہم دیتے ہیں، معلومات تو ایک طرف، لیکن دوسری طرف اگر آپ چیزوں سے باخبر ہوں گے تو آپ اس سنسنی کے دور میں کچھ سنجیدگی سے معاملات دیکھیں گے۔ یعنی جیسے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھتے تھے کہ 462 ارب کیس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اب اس کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کیس میں ہے کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس وقت جس طرح سنسنی پھیلائی گئی میڈیا پر، تو ہر کسی کو یہ لگا کہ 462 ارب روپے قومی خزانے میں اگر شامل ہو جائیں گے تو بڑا پاکستان کا بہت اچھا حال ہو جائے گا اور اچھے دن آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ نیب نے جو پچھلے ادوار میں جو لوگوں کو پکڑا، ریفرنسز بنائے، وہ بڑی مثالیں ہیں، لیکن صرف الزام عائد کرنا یا میڈیا ٹرائل کرنا یا کسی کو کسی بھی کیس میں پھنسانا پاکستان میں بہت عام ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بندہ، وہ انسان جو ہے وہ مجرم ہو گیا ہے۔ وہ مجرم نہیں ہے، اس پر ثابت کرنا ہے اداروں نے۔ اگر مجرم ہے بھی اور آپ نے تفتیش ناقص کی ہے تو پھر بھی اس کو عدالت دے دیتی ہے، رعایت دے دیتی ہے ملزم کو، اور وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ثابت کرنے والا مرحلہ ہے، یہ انتہائی نازک مرحلہ ہے اور شعبہ تفتیش نے ثابت کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جو فرد جرم عائد ہوتی ہے پاکستان کی عدالتوں میں کتنے، یعنی ہم اگر گزشتہ ریکارڈ نکالیں تو بہت سے مقدمات ایسے ہیں جو کہ ان کے فیصلے جب آتے ہیں، اول تو فیصلے بہت کم آتے ہیں، لیکن فیصلے جب آتے ہیں تو اس میں ملزم بری ہوتے ہیں۔ کیوں بری ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ٹرائل کے بعد ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بیانات ریکارڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیچیدہ قسم کے مراحل ہیں، اور اب اس کیس میں بھی وہ مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے جتنی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے کہ آیا ان کے پاس واقعی اتنا مواد ہے، اتنی تفتیش کی ہے انہوں نے کہ سزا ہو جائے اس کیس میں، یا کہ جو دانیہ کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد ہیں، کیا واقعی وہ بے بنیاد الزامات ہیں؟ تو یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کو آج ہم نے سمجھایا کہ فرد جرم کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز پسند آئیں لائک کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ معلومات آپ تک پہنچانا مقصد ہے، اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔